معز الدین کے بعد ابتدائی حالات۔ غیاث الدین بلبن کے انتقال کے بعد امیروں اور ارکان سلطنت وغیرہ نے آپس میں مشورہ کر کے بگرا خان کے بیٹے کیقباد کو معز الدین کا خطاب دے کر بلبن کا جانشین بنا دیا تھا۔ تخت نشینی کے وقت کیقباد کی عمر 18 سال تھی۔ اس نے بڑی موزوں طبیعت پائی تھی اور وہ نکتہ رسی، سخن فہمی اور بہت سی دوسری عمدہ صفات کا مجموعہ تھا۔ ان اوصاف کے علاوہ خداوند تعالیٰ نے اسے صورت بھی بڑی دلکش دی۔ اس کی اعلیٰ نسبی نے اس کی ذاتی خوبیوں اور حسن و جمال کی قدر و قیمت میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ یہ نوعمر فرمانروا باپ کی طرف سے تو بلبن کا پوتا تھا اور ماں کی طرف سے اپنے باپ کی طرح سلطان شمس الدین التمش کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ وہ ناصر الدین محمود کا نواسہ تھا اور بگرا خان التمش کی بیٹی کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ عیش کوشی۔ پیدائش سے لے کر تخت نشینی کے وقت تک کیقباد کی پرورش بلبن کی نگرانی میں ہوئی تھی اور اس کا سارا وقت تحصیل علم ہی میں صرف ہوا تھا۔ نیک طبیعت اور با اخلاق استادوں، اچھی عادتیں رکھنے والے ندیموں کے ساتھ اس کا وقت گزرتا تھا اور یہ لوگ کیقباد کے ہر کام کی نگرانی کرتے تھے۔ مصروفیات کا یہ عالم تھا کہ کیقباد کو بیکار گزارنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہ ملتا تھا۔ جب قسمت نے کیقباد کو شہزادگی سے فرمانروائی کے درجے تک پہنچایا تو وہ نگرانی کی ہر طرح کی قیدوں سے آزاد ہو گیا اور اس نے بڑی فراخ دلی سے عیش کوشی اور نفس پرستی میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ ان کاموں میں وہ اس طرح مصروف ہوا کہ اسے نفس پرستی کے سوا اور کوئی بات یاد نہ رہی۔ گوئیوں، مسخروں، شرابیوں اور عیش پرستوں کے اقبال کا ستارہ بلند ہو گیا۔ گلی گلی، کوچے کوچے گانے بجانے، ناچ، راگ رنگ کی محفلیں جمنے لگیں۔ بادشاہ کا یہ عالم دیکھ کر الناس علی دین ملوکھم کے مصداق ہر امیر اور دولت مند عیش و عشرت اور بادہ خواری کا گرویدہ ہو گیا۔ شہر کے بوڑھے، بچے اور جوان سبھی ایک ہی رنگ میں رنگے گئے اور دہلی کے ہر گوشے سے غزل خوانی کی شیریں آوازیں آنے لگیں۔ شرعی قوانین کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں شراب کے سیلاب میں بہا دیا گیا ہے۔ حالت بے اخبار رسید کے قاضی اور محتسب جیسے لوگ بھی ان اعمال خبیثیہ میں مبتلا ہو گئے۔ شاہی دربار میں مسخروں اور گوئیوں کے سوا کچھ اور نظر نہ آتا۔ معز الدین کیقباد نے دریائے جمنا کے کنارے کیلوخری میں ایک بڑا شاندار محل اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت اور وسیع باغ بنوایا اور اس کو اپنی قیام گاہ بنا کر یہیں دارالسلطنت کی بنا ڈالی۔ دربار شاہی خوبصورت گانے والیوں اور بزلہ سنج اشخاص کا مرکز بن گیا۔ کیقباد کی یہ حالت تھی کہ پل بھر کے لیے بھی وہ ساقی و شراب کی فرقت گوارا نہ کرتا تھا اور جی کھول کر شاہی خزانے سے دولت نکال کر لوگوں کو بخشتا تھا۔ نظام سلطنت۔ ملک نظام الدین جو ملک فخر الدین کوتوال کا بھتیجا اور داماد تھا، کیقباد کا دست راست تھا۔ وہ وکیل در کے عہدے پر سرفراز ہو کر سلطنت کے امور کے لیے سیاس فید کا مالک ہو گیا۔ اپنے زمانے کے فاضل اجل ملک قوام الدین علاقہ کو وکیل السلطنت مقرر کیا گیا۔ تمام امراء اور ارکان سلطنت نے بادشاہی محل کے ارد گرد اپنے محل تعمیر کروائے اور دن رات داد عیش دینے میں مصروف ہو گئے۔ ہر روز عید تھا، ہر شب برات شراب کی مانگ اتنی بڑی کہ اس کی قیمت میں 10 گنا اضافہ ہو گیا۔ گویوں کی قدر و منزلت ایسی بڑی کہ وہ بڑی مشکلوں سے دستیاب ہوتے۔ مسجدوں اور خانقاہوں پر ویرانی ہی ویرانی چھا گئی۔ وہاں کوئی شخص نظر نہ آتا، لیکن شراب خانوں کی آبادی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ ملک نظام الدین کا جنون۔ کیقباد کی عیش کوشی اور خبرگیری کا یہ رنگ دیکھ کر ملک نظام الدین کے سر میں حکومت کا سودا سمایا اور اس نے سوچا کہ اس بادشاہ کو حکومت سے علیحدہ کرنا بہت آسان ہے۔ بگرا خان لکھنوتی کی حکومت پر اکتفا کر کے بنگالے میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ لے دے کر ایک کیخرو ہی ایسا ہے جو نظام الدین کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد ملک نظام الدین نے سب سے پہلے کیخرو کا خاتمہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کی تباہی و بربادی کے منصوبے باندھنے لگا۔ اس بے وفا امیر نے سلطنت کے دوسرے امراء اور ارکان سے تعلقات بڑھائے۔ ان امراء اور ارکان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ نظام الدین کا کیقباد پر بہت اثر ہے، لہٰذا وہ خوف کی وجہ سے اسی کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ غلط فہمی کی بنا پر نظام الدین ان امراء اور ارکان کو اپنا سچا اور مخلص دوست سمجھ کر اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہو گیا۔ فتنہ و فساد۔ اب شاہی امراء 2 گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ ایک گروہ خلجی امراء کا تھا جو جلال الدین فیروز کی وفاداری کا دم بھرتا تھا اور اسی کے ساتھ بہادر پور میں مقیم تھا۔ دوسرا گروہ ترکی سرداروں کا تھا۔ یہ گروہ ملک ایتمر کچن
اور ملک ایتمر سرخا کے زیر اثر تھا اور کیومرس کا حامی تھا۔ اس گروہ کا قیام چبوترا ناصری کے قریبی میدان میں تھا۔ کیقباد کوشک کلوخری میں بیمار اور لاچار پڑا تھا۔ شاہی اتباع اس کے ساتھ رہتے تھے، اس کے علاج میں مصروف تھے۔ جب کبھی اس قسم کے حالات پیش آتے تو ملک کے امن و امان کو ضرور نقصان پہنچتا ہے اور طرح طرح کے فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں اور آپس کا اتفاق و اتحاد خواب بن کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اب جہاں بھی طرح طرح کے جھگڑے پیدا ہو گئے اور ہر گروہ دوسرے کا شدید مخالف نظر آنے لگا، ترکی امراء اس کوشش میں نظر آنے لگے کہ کیومرس کو، جو کہ ان کے قبضے میں ہے، اپنا بادشاہ تسلیم کر کے جلال الدین فیروز اور دوسرے خلجی امراء کو، جو غیر ترکی ہونے کی وجہ سے سلطنت و حکمرانی کے اہل نہیں ہیں، ہلاک کر دیا جائے اور خود حکومت پر غلبہ حاصل کر لیا جائے۔ اس ارادے کے پیش نظر ترکی امراء نے خلجی امیروں اور سرداروں کی ایک فہرست تیار کی اور سر فہرست جلال الدین فیروز خلجی کا نام لکھا۔ جب جلال الدین کو ترکی امراء کے اس ارادے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے تمام ہم قوم امراء اور سرداروں کو اکٹھا کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنا ہمراز بنایا۔ کیومرس کی گرفتاری۔ انہی دنوں ملک ایتمر کچن جلال الدین کے پاس بہادر پور اس ارادے سے گیا کہ اسے چبوترا ناصری تک لے کر آئے اور پھر اس کا کام تمام کر دے۔ جلال الدین کو ملک ایتمر کے ارادے کی خبر مل چکی تھی، لہٰذا جس وقت ملک ایتمر بہادر پور پہنچا تو جلال الدین کے حواریوں نے غصے اور غضب میں آ کر اس ترکی امیر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد جلال الدین کے بیٹے، جو اپنی شجاعت اور دلیری کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھے، 500 سواروں کا لشکر لے کر کیومرس کی فوج کی طرف بڑھے اور ترکوں پر حملہ کرتے ہوئے بادشاہی خیمے تک جا پہنچے۔ خیمے کا پردہ چاک کر کے انہوں نے کیومرس اور ملک فخر الدین کو طوال کے بیٹوں کو حراست میں لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر واپس بہادر پور میں اپنے باپ جلال الدین کے پاس پہنچے۔ ملک ایتمر سرخا نے ان لوگوں کا پیچھا کیا، لیکن جلال الدین کے بیٹوں نے راستے ہی میں اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دہلی کے تمام باشندے خلجیوں کے اقتدار کو پسند نہ کرتے تھے، اس لیے اہل دہلی کا ایک بڑا گروہ کیومرس کی مدد کے لیے خلجیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ لوگ بدایوں دروازے پر آ کر جمع ہو گئے۔ ملک فخر الدین کوتوال کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں خلجی اس کے گرفتار شدہ بیٹوں کو ہلاک نہ کر دیں، اس لیے اس نے بڑی مشکلوں سے اس مجمع کو منتشر کیا۔ کیقباد کی موت۔ دہلی کے امراء کی ایک بڑی تعداد اسی دن جلال الدین کے حلقہ بگوشیوں میں شامل ہو گئی۔ جلال الدین نے ان ترک بچوں کو، جن کے باپ کیقباد کے ہاتھوں مارے گئے، کیقباد سے بدلہ لینے کے لیے کلوخری کے محل کی طرف روانہ کیا۔ ان ترک بچوں نے کیقباد کو، جو بیماری کی وجہ سے پہلی ادموا ہو چکا تھا اور صرف سانس کا رشتہ باقی تھا، ایک کپڑے میں لپیٹ کر 2-4 ضربات لگائیں اور لاش کو دریائے جمنا میں بہا دیا۔ اس کے بعد جلال الدین خلجی نے سلطان کا لقب اختیار کر لیا اور غیاث الدین بلبن کے بھتیجے ملک چھجو کو، جو حکومت کا دعوے دار تھا، کڑا کا حاکم مقرر کر کے اود روانہ کر دیا۔ جلال الدین نے شاہی نجومی کے مشورے کے مطابق مبارک گھڑی میں کلوخری کے محل میں قیام اور کیومرس کا جوا گلے سے اتار کر آزادی اور خود مختاری سے حکومت کے فرائض انجام دینے لگا۔ کیقباد کے انتقال کے بعد سلطنت گور کی ترکی نژاد غلاموں کے ہاتھ سے نکل کر خلجیوں کے قبضے میں آ گئی۔